چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ واٹر اینڈ فلڈ ایمرجنسی، راولپنڈی اسلام آباد جڑواں شہر ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سواں ریور کی بات ہے، اکثر ہم دیکھتے تھے خشک رہتا ہے، اب وہ خشکی ختم ہو گئی ہے، ایک دم سے اتنا پانی آ گیا، اور پھر لئی کبھی آپ دیکھیں اتنی پلاننگ نہیں ہو سکی کہ نالہ لئی کو ہم کنٹرول کر سکیں، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک تو آپ کو آپ کے پروگرام کی مبارکباد دوں کہ آپ نے مدینہ ثانی جو پروگرام کا نام رکھا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بات ہوئی مدینہ ثانی کی ریاست دوبارہ بنانے کی، اور پھر جس طرح آپ نے اپنا پریمبل دے کے قرآن حکیم سے اس کو ربط میں دیا، تو میں پہلے ایک چھوٹی سی بات ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نیا میکینزم نہیں ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہمیں سورہ یوسف کے اندر آج سے 1445 سال پہلے ایک اسٹریٹجی دے دی گئی کہ جب بادشاہ کے پاس وہ آتا ہے اور آ کے وہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، تو حضرت اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تم میں 7 سال کا یہ ایک اسپیل آئے گا اور اس کے بعد 7 سال تمہارے ساتھ یہ ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں 3 یا 4 روز پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، چونکہ آج کل یہ ان دنوں میں لوگوں کو ہماری یاد آتی ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹی وی ماشاءاللہ خود کفیل ہیں سارے، ان کے پاس ہر طرح کے آرٹسٹ موجود ہیں چینلز کے پاس، لیکن وہ ہمارے جیسے لوگوں کی ان کو کسی ایمرجنسی میں ضرورت آتی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ کولریڈو ریور کے اوپر ایک ڈیم ہے جو 40 سال سے خالی پڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ بھر جائے گا، اور 40 سال انہوں نے ویٹ کیا اور وہ فائنلی بھر گیا. 23 جولائی کو 2:30 پہ میں نے جناب راج سے ڈیٹا منگوایا، ایک دوست گئے ہوئے تھے میاں والی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی مجھے بھیجیں، اور وہاں کھڑے ہو کے میں وہ فارچونیٹ پاکستان کا سوشل سائنٹسٹ ہوں جس کی کالا باغ ڈیم پہ پی ایچ ڈی ہے. اچھا جی، میری پی ایچ ڈی ہی کالا باغ ڈیم پر ہے. تو میں نے وہاں ڈیٹا، وہ سارا کا سارا ڈیٹا میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، اور میں نے اس کے اوپر ایک ہی کیپشن لکھا کہ یہ پانی اب تباہی اور بربادی مچاتا ہوا گزر جائے گا، ہم صرف کف افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور اگر کالے رنگ کا نہیں بنانا تھا تو نیلے پیلے سبز کسی رنگ کا بنا دیتے، خدا کے لیے یہاں ایک ڈیم بنا دیتے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا سوال ہے نالہ لئی کا، میرا خوش قسمتی سے کچھ ایک طویل رفاقت ہے اس راولپنڈی کے ساتھ. میں نے جب ہوش سنبھالا تو راولپنڈی میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جی ایک ری ڈیزائننگ ری ماڈلنگ ہو رہی ہے، اور کبھی کوئی چائنیز کمپنی آ کے اس میں آفر کرتی تھی، کبھی کوئی جیپنیز، کبھی کوئی کورین، اور جو یہاں کے کرتا دھرتا تھے وہ سارے کے سارے اس میں انوالو تھے. آج جو عمارتیں یہ آپ دکھا رہے ہیں نا ہمیں کہ وہ بہہ رہی ہیں نالہ لئی کے اندر، یہ ساری کی ساری انکروچمنٹ ہے. میں صرف 2 چیزیں آپ کو یہاں اس پروگرام میں، کہ تاکہ ہمارا یہ پروگرام ضائع نہ جائے، اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ان کے دل میں یہ ہماری بات اتر جائے. ڈاکٹر صاحب 234 لوگوں کا ڈیٹا میرے پاس ہے جو اس سارے اب تک کے ریسنٹ جو ہمارا جولائی کا جو ابھی آیا ہے اسپیل، اس کے اندر جو ہلاک ہوئے ہیں. انڈیا ہم پر یونیلیٹرلی حملہ کرتا ہے، ہماری کوئی تھوڑی سی اموات ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ اس کو رسپونڈ کیا. کلائمیٹ ہمیں آ کے تباہ و برباد کر کے جا رہا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی نیشنل ایکشن پلان ہے؟ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج صرف یہ کہنے آیا ہوں ٹی وی پر، اور میں 136 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس جو آیا ہوں، صرف اور صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جاگ جائیں. یہ ہمیں جو روزانہ کی نئی نئی طفل تسلیاں اور لالی پاپس دے دیتے ہیں نا، کہ صبح اٹھتے ہیں یہ ان کو ایک نئی چیز سوچ آتی ہے ذہن میں، اور وہ دن یہ گزار دیتے ہیں. آج کا دن گزر جائے، شام کو ویسے ہی میڈیا نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، کرنل صاحب کی بھی گاڑی مل جائے گی، فلاں بھی. جس خاندان کا لاس ہوا 234 لوگ، $30 ارب. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے، اور نہ یہ ڈیٹا آپ کو کسی نے دینا ہے. لیکن میں نے 1 بائی 1 چیزوں کا اسیسمنٹ کیا کہ اگر میرا ایک برج ضائع ہوتا ہے. ابھی ہماری یہ سامنے جب ہم یہاں بیٹھے تو ٹیلی پرومپٹر اس پہ آپ کی خبر چل رہی تھی کہ جناب وہ اس میں بھی ایک نگر میں بھی وہ ایک برج ٹوٹا ہے، 8 دیہات الگ ہو گئے. آپ شگر میں اس کا جو ہے وہ ایک برج کا اگر آپ اس کی کاسٹ نکالیں، $30 ارب کا نقصان ہمیں اب تک ہو چکا ہے. ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، ہم کر کے رہے ہیں. پھر ایک چیز جو آخری بات آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو. 9 ادارے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگر آڈٹ کرنا ہے نا اس پروگرام میں بیٹھ کے، اور میں آپ کے پروگرامز کی وساطت سے میں اپیل کروں گا. میں صرف آج اپیل کرنے آیا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں، چیف آف آرمی سٹاف، پرائم منسٹر اس چیز کا نوٹس لیں. ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے پاس ماحولیاتی منسٹری ہے، بڑی کیپیں لگا کے اور بڑے بڑے گریڈوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شہنشاہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو زمین پہ پاؤں ہی نہیں لگاتے.
آپ کے پاس ارسا بیٹھا ہوا ہے جس کا ہم نے نام صرف اس وقت سنا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں اختلاف ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے کبھی ان سے خیر کی خبر نہیں سنی. فیڈرل غضب خدا کا فیڈرل فلڈ کمیشن پاکستان کے اندر موجود ہے جس کا 22 گریڈ کا آفیسر جس کو لک آفٹر کر رہا ہے, وہ دینا حساب آ کے کہ کیوں پاکستان بہ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ کالا باغ ڈیم پہ پی ایچ ڈی کی, اس کا کرکس خلاصہ کیا ہے, آپ کیا سمجھیں؟ خلاصہ اس کا صرف یہی ہے جی کہ ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ, مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار جب سے ہوش سنبھالا ہے نا. اور وار کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دی فرسٹ کیجولیٹی از دی ٹروتھ. آپ کا سب سے پہلے سچائی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس سے سچائی چلی گئی. ہم نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اتنی مہارت کے ساتھ ایک ٹیکنیکل پروجیکٹ کو جو کہ پیورلی ٹیکنیکل تھا, ہماری لائف لائن تھا, ہماری زندگی تھا, ہم نے اس کو کنٹروورشل بنا کے پولیٹیکل کر دیا, اس کو پولیٹیسائز کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے, میں تو اس چیز سے بالکل بھی نہیں گھبراتا کیونکہ اب میں نے وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نے 2 بہت بڑے لیڈرز کو پرسنلی انٹرویو کیا. ایک کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا اور ایک کا سندھ کے ساتھ تھا. میں نے کہا آپ کا کالا باغ ڈیم کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگ اس کی بات کرنا چھوڑ دیں, ہماری سیاست کا مدعا ختم ہو جائے گا. کیا ہماری سیاست کا مدعا, مطلب ان کے پاس مدعا ہی یہی تھا ملک جائے بھاڑ میں. جی وہ تو ہے ہی نہیں نا, ملک تو کہیں ہے ہی نہیں پرائورٹی پر. ٹھیک ہے جی, ملک تو پرائورٹی پر ہے ہی نہیں. میں نے اس کے ایک یعنی اب چونکہ پروگرام میں ظاہر مہمان ہیں اور بھی, اس کے ایک ایسپیکٹ جو 2 لوگ حیات ہیں ویسے یا اللہ کو پیارے, میرا خیال ہے ایک پیارا ہو گیا, ایک ابھی ہے. ٹھیک ہے جی, خود چلا گیا وہ, لیکن اس نے کہا تھا کہ میری سیاست کا محور ہی کالا باغ اگر اس حالت میں گیا تو اللہ کو پیارا پھر نہیں ہوا. چلے جو بھی ہوا لائٹر نوٹ. لیکن ہاں جی, کہنے کا مقصد یہ ہوا جی کہ وہ جو 9.9 اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے, میں نے ان تمام اعتراضات کو بیٹھ کے, ظاہر ہے میری پی ایچ ڈی تھی, میرے لائف کا میرے لیے ایک ایشو تھا, اور اس کو 3 امریکن جو تھے ایکسپرٹس تھے جس میں ڈاکٹر ڈیوڈ گل مارٹن تھا, چارلز کینیڈی تھا اور لارنس زیرنگ جن کا ساؤتھ ایشیا واٹر کے اوپر کام ہے, انہوں نے اس کو ویٹ کیا میری پی ایچ ڈی کو. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ اس میں جو پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں, یعنی ایک نان پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. اب بھی میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سندھ بنجر رہ جائے گا, وہ آج جولائی, ابھی یہ جولائی کا منتھ ہے, مارچ اپریل تک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بارشیں نہیں تھیں, اینڈ ایوری تھنگ واز ڈرائیڈ اینڈ وی ور گوئنگ ٹوورڈز دی ڈراٹ سچویشن, نا ڈراٹ لائک سچویشن. وہ ہیو اینڈ کرائی ہو رہی تھی کہ مر جائیں گے, پیاسے, پانی ختم ہو گیا. آپ پرائم منسٹر سے کہیں گے آپ کا تھیسس ہے نا ابھی؟ جی ایگزسٹ کرتا ہے جی, سب کچھ ہے, میں ایگزسٹ کرتا ہوں نا جی, میرے تھیسس سے زیادہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے والنٹیئر کیا, یعنی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بن سکتا ہے, اس کی فیزیبلٹی پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ چلائی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, پروگرام میں آپ لگا دیجیے گا. میں نے اس کو جا کر وہاں پر وہ نیچرل اللہ کی طرف سے بنایا. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, جس وقت میں نے اس کو کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا ہے فیس بک پہ, مجھے ایک کال آئی, انہوں نے, وہ صاحب کہیں جس وقت اس کی کالونی بن رہی تھی تو اس کالونی کے کوئی ماسٹر پلان میں وہ شامل تھے, انجینئر لوگ ہیں, اندر سے بڑے دکھے ہوئے ہیں لوگ. انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کا ایک ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا اور اس کے اندر ان کا ایک ممبر, امریکن ممبر جو تھا, سکھ تھا, اور اس نے آ کے اس جگہ کو دیکھ کے کہا, اور اس نے وش کی آن ریکارڈ, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس نے وش کی کہ کاش یہ جگہ میرے ملک میں ہوتی, ہندوستان میں, تو یہ بنا بنایا اللہ کا تحفہ تھا, یہ جگہ ایسی ہے, وہ بنا بنایا اللہ کا تحفہ. یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب وقت چونکہ آخری 1 لائنر ہی دے دیں, 1 منٹ ہے, 2 منٹ ہمارے پاس, کہ کلاؤڈ بس کی میں نے ان سے پوچھی, ظاہر ہے پہلے بھی ہوتے ہوں گے, لیکن نیچرل جو ایک روٹس تھے پانی کے تھے, کنسٹرکشن اتنی ہو گئی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ درد دل رکھتا ہوں, شمالی علاقوں میں لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, سکون کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں پہ بھی کمرشل کر دیا ہے, جنگلات میں بلڈنگز بن, ہائی رائز, کمرشل, ریزیڈنشل. یعنی انسان نے جو ہے وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے آسائش کو, نہ صرف اپنی صحت کو, ماحول کو خطرے میں ڈالا ہے, دیگر لیونگ کریے جانداروں کی اس کو بھی خطرے میں ڈالا ہے. تو ہم اپنی تباہی کے, ڈسٹرکشن کے, اور میں حدیث کا پورا ذخیرہ بتاتا ہوں, قرآن کی آیت تو دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ہے بے موسمی بارشیں ہوں گی, لوگ درختوں کو کاٹیں گے, انٹرٹینمنٹ کے لیے پرندوں کا شکار کریں گے, جانوروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی, ذمہ دار انسان ہے.
یہ ساری چیزیں ہونے کی باوجود ہمارا قبلہ کیوں نہیں درست ہو رہا؟ میں ڈاکٹر صاحب جلدی سے آپ کو بتاؤں، اس کے دو اسپیکٹ ہیں نا. ایک اسپیکٹ تو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا بھی، ہاں جی، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس کا رسپانسبل ہے. جن لوگوں نے NOCs دی ہیں وہاں پر جا کر وہ کیوں نہیں، انہوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کا ہر جگہ پہ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے، کیوں نہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا؟ ایک زمانے میں PC بھوربن بن رہا تھا تو اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رکوا دی گئی تھی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ ذمہ دار ادارے. دوسرا ایک اپیل میرے پاکستانیوں کے ساتھ ہے. بار بار ایک چیز چینلز پہ کہی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ بات یہ بتائی جا رہی ہے، آپ موبائل فون اٹھاتے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے موسم ٹھیک نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہوئے احتیاط کریں. ہم خود بھی تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہیں ڈاکٹر صاحب.